السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، دربار عالیہ زمزم شریف کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو ساتھیو، ایک سوال پوچھا گیا مجھ سے، بارہا پوچھا گیا کہ یہ کرتاس ہے کیا؟ پڑھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے احباب، ان کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ اس چیز کو بہت پسند کر رہے ہیں، اس چیز کو بہت سراہ رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ کرتاس ہے کیا؟ اگرچہ کرتاس کے معنی اگر تاریخ کے پنوں میں دیکھا جائے تو کچھ اور ہے، لیکن یہ جو کرتاس آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا لب لباب اور اس کا مغز کیا ہے؟ دیکھیں جی، کرتاس دل یا کرتاس و قلم، یہ کتاب کا عنوان ہے، کتاب کا نام ہے۔ تو بہت شروع میں جب اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو تعارف یہی دیا گیا تھا، اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا، لیکن اب اس کتاب کے جو اشعار ہیں بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں، ان کی مہربانی اور ساتھ اللہ کا کرم ہے کہ ایک تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کوشش تھی سیف الملوک کی، اس میں یہ کتاب بہت کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ کتاب کے اشعار کو اشعار میں ہی پیش کیا جا رہا ہے، سہل پنجابی پرتگالی زبان میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین، ناظرین، کتاب کا نام کرتاس دل ہے۔ دل شاعر کا نام ہے، دل فقیر شاعر کا نام ہے، اور اگر اس کو کرتاس و قلم کہیں گے تو آپ کرتاس کے معنی سمجھ لیجئے، کرتاس عربی زبان میں کاغذ کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کس کو بولتے ہیں جی؟ کاغذ کو کرتاس کہتے ہیں، اور کرتاس سے کرتاس و قلم، کرتاس و قلم، کاغذ اور قلم، جو اس کتاب کا بیسک نام ہے وہ کرتاس و قلم ہے۔ خوشبو نامہ بھی کہا گیا ہے اس کتاب کو۔ کرتاس دل، اس میں کرتاس کاغذ اور دل فقیر، یہ جو شاعر ہے یہ شاعر کا نام ہے، یعنی کرتاس دل، دل کا ایک کاغذ، ایک پنہ۔ تو اس کے جو عنوان ہیں وہ صرف تین ہیں، چار عنوان ہیں، پانچواں عنوان اس کے اندر نہیں ہے۔ کتنے عنوان ہیں جی؟ چار عنوان ہیں۔ پہلا جو عنوان ہے وہ ذات کبریا کے بارے میں ہے، دوسرا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تیسرا چیپٹر، تیسرا باب، تیسری فصل ولایت کے بارے میں، اور جو چوتھی فصل ہے اس کی کتاب کی وہ انسان کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور اللہ کے کرم نوازی انسان پر کیا ہے، انسان زندگی میں اپنے رب کا کتنا محتاج ہے، اور رب اپنے بندے پر کتنا کرم کر رہا ہے۔ مختلف مثالوں سے معاشرتی پہلوؤں کو لے کر اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کو لکھا گیا۔ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے فی زمانہ جتنے بھی تذبذب یا ذہنی کوفت جس سے انسان تنگ ہے، ان کا حل بتایا گیا اس کتاب میں۔ پاک کلام اور حدیث قدسی اور حدیث پاک اور اولیاء کرام کے فرمودات اس کتاب کی زینت۔ تو اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ بنا رہی ہے، کیونکہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر آپ سیف الملوک کو آپ پڑھیں، جنہوں نے پڑھی ہو تو اس چیز سے آپ واقف ہیں، آپ سنا ہے کہ انہوں نے ہر پہلو پر لکھا ہے، اور آپ حضرت سرکار نے
ہر طریقے سے مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت صاحب نے بہت لکھا، بہت خوبصورت لکھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لکھا جا چکا ہے تو پھر کیوں لکھا جا رہا ہے؟ پھر دوبارہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ دوبارہ کیوں بات کی جا رہی ہے اس پر؟ جب ایک ولی کامل نے اتنا کچھ لکھ دیا، اتنا کچھ لکھ دیا، تو پھر دوبارہ یہ کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ تو سامعین و ناظرین و حاضرین، اس کتاب کو سہل کیا گیا، آسان کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے والوں کے لیے آسان ہو جائے۔ ایسے ہی سمجھ لیجیے آپ کہ کوئی طالب علم کسی بڑی کلاس میں پڑھتا ہے، میتھمیٹکس کرتا ہے، یا کوئی اور اکاؤنٹنگ کی بک پڑھتا ہے، یا جیالوجی، بایولوجی، اس قسم کے مضامین پڑھتا ہے، تو یقیناً یہ بات یہاں ہے کہ وہ کتاب لے کر اگر اس کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کی عقل میں بات نہیں بیٹھتی، تو وہ کی بکس کا یا خلاصوں کا، معروضی کتابوں کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ کرتا کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ جائے۔ جیسے مسئلہ فیسا غورس ہے، یہ جو میٹرک لیول پہ جو بچے پڑھتے ہیں، جو بیسک پڑھتے ہیں، اور جو ایم ایس سی کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی فلاسفی آف ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، تو ان کو اپنے اس مضمون کو، مسئلہ فیسا غورس کو سمجھنے کے لیے جن ہیلپنگ بکس یا کی بکس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو، اس مفروضے کو سمجھ جائے۔ تو کرتاس دل یا کرتاس و قلم جو لکھی گئی، تحریر کی گئی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جی کوئی نئی سوچ بتائی جا رہی ہے، ایک نیا نظریہ منتخب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو اشعار ہیں، ان اشعار کو اشعار میں ہی پیش کیا گیا ہے، لیکن انتہائی آسان زبان۔ کیونکہ یاد رکھیں وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے پرکھوں کی زبان کا احترام نہیں کرتے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ سلسلہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے پرکھوں کی زبان سنبھال کے رکھی، انہوں نے ہمیشہ ترقی کی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حقیقت میں یہ جو اردو زبان ہے، اردو زبان، اسے لشکری زبان کہتے ہیں۔ یہ مختلف اقوام، مختلف فوجیں جب مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی کسی جگہ قیام کرتی کسی مہم کی تکمیل کے لیے، تو وہ فوجیں کوئی کہاں سے وہ فوجی حضرات ہو، جو لوگ تھے، وہ مختلف جگہوں سے آ کر جب ایک مرکز پر اکٹھے ہوتے تو وہ اپنے اپنے علاقے کی زبان بولتے تھے۔ جب وہ اپنے اپنے علاقے کی زبان بولتے تھے تو اس زبان کو طول ملتی رہی، تو کرتے کرتے اس زبان نے لشکری زبان کا روپ اختیار کر لیا۔ لشکری زبان اس لیے کہ مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے جب بہت سارے لوگ کسی مقصد کے لیے، ایک مقصد واحد کے لیے اکٹھے ہوئے، تو ان کے آپس میں اکٹھے رہنے سے جو آپس میں وہ کنورسیشن کیا کرتے تھے، جو بات کیا کرتے تھے، جو گفتگو کیا کرتے تھے، تو وہ زبان ان تک اپنے نظریات اپنے ساتھیوں تک پہنچاتے تھے۔ تو زبان اس گوشت کے ٹکڑے کو نہیں کہتے، بلکہ اس گوشت کے ٹکڑے سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہیں انہیں زبان کہتے ہیں۔ اب دیکھیں زبان کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ میں کہتا ہوں جو صوفی ازم پڑھنا چاہتا ہے، جو صوفی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے اشر ضروری ہے، اور تاریخ گواہ اس بات کہ کلام پنجابی میں لکھے ہوئے، کلام
پنجابی میں لکھے ہوئے ہیں. ایک چیز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ایک سوچ کو منتقل کیا جا رہا ہے دوسرے بندے تک. اب دیکھیں کتنا ترقی یافتہ زمانہ ہے. آپ دیکھ لیجئے چائنا والے اور سعودی عرب والے، انہوں نے اپنی زبان نہیں بدلی. آپ تو ماشاء اللہ ہمارے کر رہے ہیں. سعودی عربیہ میں، دبئی میں چلے جائیں، ان لوگوں نے اپنی زبان نہیں بدلی. ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کسی بہت بڑے سیمینار میں، کسی بہت بڑی مجلس میں آپ نے اردو یا انگریزی بولنی ہے. اس سے آپ بڑے پڑھے لکھے ظاہر ہوں گے. اردو بولنی جی آپ نے، یہ انگلش بولنی، اور اپنی گفتگو میں انگلش کی ورڈنگ یوز کر لی. تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ فتح نہیں ہے. آپ سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، دبئی کو دیکھ لیجئے اور چائنا کو دیکھ لیجئے. انہوں نے جو بھی ترقی کی ہے اپنی زبان میں رہ کر کی ہے. ہمارے ملک کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ آج تک یہی طے نہیں ہو رہا کہ ہم انگلش سپیکنگ ہے، اردو سپیکنگ ہے، پنجابی سپیکنگ ہے یا پوٹوہاری سپیکنگ ہے. تو ساتھیوں، سوال کا جواب حاضر خدمت یہی ہے کہ ایک سوچ کو، ایک زبان کو اتنے آسان طریقے سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ اسے سمجھ. اب ہمارے بزرگ دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ کسی لحاظ سے نہیں، بہت بڑے پیمانے پر ہمارا نقصان ہے. یہ جو پنجابی علوم و فنون، یہ سینہ بسینہ سفر کرتے آ رہے ہیں. تو یہ چیز میں نے اپنے ذہن میں سمجھا کہ یہ ضروری نہیں، اشد ضروری ہے کہ ہم اس زبان کو سمیٹ کر اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کریں. یہ واحد سائند الفقیر نے نہیں اس کو اپنا موضوع زبان بنایا. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سیف الملوک کے اپنے اپنے انداز میں اشعار پڑھے. تو اس کتاب کا جو نام کرتاس دل یا کرتاس و قلم، وہ یہی ہے کہ یہ کتاب صوفیزم پر ہے، انسان کی اندر کی دنیا کے بارے میں، اور ایک رستہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس رستے پر چل کر فقراء سے تربیت لے کر آپ حقیقی زندگی میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.